الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. اسلامی و دینی بھائیو، محترم اساتذہ کرام، ملت کی ماں اور بہنوں اور عزیز طلباء، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو ایک اور نیکیوں کے موسم بہار سے گزرنے کی اور اس کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ جس موسم سے ہم گزر رہے ہیں یا جو اہم تقریب آنے کے قریب ہے، اسے ہم حج کے ایام سے یاد کرتے ہیں۔ آج ذی القعدہ کی 24 تاریخ ہو چکی ہے اور مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد حج کی نیت سے مکہ مکرمہ کا رخت سفر باندھ چکی ہے۔ کچھ لوگ جانے کی تیاری میں لگے ہوئے ہیں اور کچھ لوگ اپنی سہولت کے حساب سے اور موقع کے اعتبار سے آگے پیچھے جانے کی کوشش کریں گے۔ جو موسم بہار آنے والا ہے اس کا تعلق حج سے ہے۔ حج اسلام کا 5واں رکن ہے اور یہ ایسی عبادت ہے جو مستطیع مسلمان پر جو اس بات پر قادر ہو کہ وہ حج کرنے کے لیے آنے جانے کے اخراجات اور وہاں رہائش کے اخراجات کے علاوہ جن کو چھوڑ کر جا رہا ہے اتنی مدت کے لیے ان کے اخراجات اس کے پاس موجود ہوں، تو ایسی صورت میں ایسے انسان کے اوپر حج فرض ہو جاتا ہے، واجب ہو جاتا ہے۔ تو جس شخص پر یہ عبادت فرض ہو چکی ہے اسے اس کی ادائیگی میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ جس قدر ممکن ہو سکے وہ اس عبادت کو جلد از جلد ادا کرنے کی کوشش کرے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے، ہمارے یہاں ایک تصور ہے، ایک غلط رواج کہیے پایا جاتا ہے کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ زندگی کی تمام ذمہ داریوں سے بری الذمہ جب ہم ہو جائیں گے، سارے لڑکے لڑکیوں کے شادی بیاہ ہو جائیں گے اور نہ جانے دنیا کے کون کون سے کام ہیں وہ سارے ہو جائیں گے، تب ہم اس عبادت کے لیے
نکلیں گے، یہ انتہائی خطرناک فکر ہے، اس لیے کہ بہت سے لوگ سوچتے دنیا سے چلے جاتے ہیں اور انہیں حج کرنے کا جو ایک فریضہ تھا، اس کی کوتاہی کے نتیجے میں اللہ رب العزت کی یہاں باز پرس بھی ہو سکتی ہے، وہ اس عبادت سے محروم رہ جاتے ہیں اور اس طرح سے خسارے میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ تو جن حضرات پر حج فرض ہو چکا ہے انہیں اس فریضے کی ادائیگی میں کوئی کوتاہی اور سستی اور کاہلی نہیں کرنی چاہیے۔ حج کے ایام یوں تو 5 یا 6 دن ہیں جن میں حج کے اعمال مکمل کیے جاتے ہیں، لیکن کچھ لوگ 40 دن پہلے یہاں سے نکل جاتے ہیں، کچھ لوگ 30 دن پہلے یہاں سے چلے جاتے ہیں، کچھ لوگ 1 ہفتہ پہلے یا 2 روز پہلے حج کے ایام شروع ہونے سے پہلے وہاں پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن یہ عظیم عبادت جو ہمارے اوپر فرض کی گئی ہے، یہ عبادت ہمیں بہت ساری چیزوں کو سکھاتی ہے، بہت ساری چیزوں کا ہمیں درس دیتی ہے، بہت ساری عبرت کی چیزیں اس عظیم عبادت میں اللہ رب العزت نے رکھی ہیں، اور اس عظیم عبادت کے بہت سارے مقاصد ہیں جس کے لیے یہ عبادت ہمارے اوپر فرض کی گئی ہے۔ جس طریقے سے رمضان کے روزے آپ کے اوپر فرض کیے گئے ہیں، اس کا مقصد بیان فرما دیا اللہ رب العزت نے کہ تاکہ ہم متقی بن جائیں، پرہیزگار بن جائیں۔ تو سوال یہ ہوتا ہے، کیا واقعی رمضان گزرنے کے بعد ہماری زندگی میں کوئی تبدیلی آئی ہے یا نہیں آئی ہے؟ اس عبادت کے اثرات ہماری زندگی پر مرتب ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے؟ اگر رمضان سے پہلے جو ہماری حالت تھی رمضان کے بعد بھی وہی حالت ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ ہم نے رمضان کے روزوں کا مقصد سمجھا نہیں اور ہم نے روزے کا حق ادا نہیں کیا ہے۔ عبادت کا جو اثر ہونا چاہیے وہ ہمارے یہاں موجود نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے صرف بھوک اور پیاس حاصل کی ہے، اس کے علاوہ اور کچھ حاصل نہیں کیا ہے۔ تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے، حج سے متعلق اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں کچھ آیات ذکر فرمائی ہیں، اور ان آیات میں خاص طور سے اللہ رب العزت نے حج کے ایک عظیم مقصد یا درس کہیے یا سبق کہیے، اس کو یاد دلایا ہے کہ حاجی 6 دن کی جو ٹریننگ کرتا ہے اور جو اعمال انجام دیتا ہے اور جو عبادات کرتا ہے، آخر اللہ رب العزت اس ٹریننگ کے ذریعے سے، اس مشق کے ذریعے سے اور سخت جد و جہد کے ذریعے سے حاجی کو کیا سکھانا چاہتا ہے؟ اللہ رب العزت اس عبادت کے ذریعے سے حاجی کو متقی بنانا چاہتا ہے۔ اگر میں مختصر ترین الفاظ میں کہوں، تقوی زندگی میں حاجی کی پیدا کرنا چاہتا ہے۔ حج کرنے کے بعد جب حاجی واپس آئے تو اس کی زندگی میں اس عبادت کے اثرات نظر آنے چاہیے، اسے تقوی حاصل ہو جانا چاہیے۔ یہ اصل بنیادی مقصد ہے حج کا، اور بے شمار حج کے فائدے ہیں اور بے شمار حج کی حکمتیں ہو سکتی ہیں، لیکن عظیم ترین حکمت اور اس کا سب سے عظیم درس اور سبق یہ ہے کہ انسان حج کر کے آئے تو وہ متقی ہو کر آئے، یہاں آنے کے بعد کہ اس کی زندگی ہو تقوی کی زندگی ہو، پرہیزگاری کی زندگی ہو۔ تو میری گفتگو آج ہوگی اس سلسلے میں کہ آخر اتنی بڑی عبادت یہ فرض کی گئی ہے تقوی حاصل کرنے کے لیے، اور مالدار لوگوں کو یہ موقع فراہم کیا گیا ہے کہ اس تقوی کو حاصل کریں، تو آخر تقوی کہتے کسے ہیں؟ تقوی کی بہت ساری تعریفات علماء کرام نے بیان فرمائی ہیں، لیکن میں نے صرف ایک تعریف نوٹ کی ہے
جو آپ کے سامنے میں رکھنا چاہتا ہوں۔ مشہور عالم دین ہے، محقق ہے، ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، تقوی کا معنی بیان کرتے ہوئے اس کی تعریف ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں التقوی اسم تقوی اللہ یجمع فعل کل ما امر اللہ بہ ایجابا و استحبابا۔ یہ تقوی کا لفظ ہر اس چیز کے کرنے کو شامل ہے جس کا اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے ہمیں اور آپ کو، چاہے وہ چیز واجب ہو یا مستحب ہو، ہمیں اس کام کو کرنا چاہیے۔ اس چیز کو تقوی شامل ہے۔ اور کہا وَالْكَفَّ عَنْ كُلِّ مَا نَهَى اللَّهُ عَنْهُ تَحْرِيمًا وَتَنزِيهًا، اور ہر اس چیز سے رکنے کا نام تقوی ہے جس سے اللہ رب العزت نے منع فرمایا ہے۔ یعنی اللہ رب العزت کے جتنے اوامر ہیں، چاہے وہ لازمی طور پر ہوں یا غیر لازمی طور پر ہوں، اور اللہ رب العزت کی جتنی نواہی ہیں، یعنی جن کاموں سے اس نے منع فرمایا ہے، ہمیں ان سے باز رہنا چاہیے، وہ نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے بعد لکھتے ہیں کہ وَهَذَا يَجْمَعُ حُقُوقَ اللَّهِ وَحُقُوقَ الْعِبَادِ، تو یہ تعریف تقوی کی بندوں کے حقوق کو بھی شامل ہے، اللہ کے حقوق کو بھی شامل ہے۔ تو یہ عظیم عبادت جو ہمارے اوپر فرض کی گئی ہے، اس کی بہت زیادہ فضیلت آئی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بیان فرمایا من حج فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ، جس شخص نے اس گھر کا قصد و ارادہ کیا یعنی بیت اللہ کا، اور اس نے اس دوران فلم یرفث بیوی سے جماع نہیں کیا، شہوانی کام نہیں کیے اور گناہ کے کام نہیں کیے، تو ایسی صورت میں رجع کیوم ولدتہ امہ، گناہوں سے اس طریقے سے پاک و صاف ہو کر لوٹتا ہے جس طریقے سے وہ اس دن تھا جب اس کی ماں نے اس کو پیدا کیا تھا۔ لیکن یہاں ایک بات قابل غور رہے کہ یہ بات صحیح ہے کہ حج کے ذریعے سے کبیرہ گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں، بشرطے کہ بندہ سچی توبہ کرے۔ حج کے دوران بڑے بڑے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، لیکن بندوں کے جو حقوق ہیں اور بندوں کے سے متعلق جو چیزیں ہیں، انسانوں سے متعلق جو چیزیں ہیں، وہ کبھی بھی معاف نہیں ہوتی۔ وہ اسی صورت میں معاف ہوں گی جب وہ شخص جس کا حق آپ نے مارا ہے وہ آپ کو معاف کر دے تو وہ معاف ہو سکتی ہے، یا آپ اس کا حق جو آپ کے ذمہ بنتا ہے وہ آپ اس کو واپس کر دیں، وہ اس کو مل جائے، تب وہ حق ساقط ہوگا۔ لیکن آپ کتنے ہی حج کر لیں اور اس کے ساتھ ساتھ دوسروں کے حقوق مارتے رہے، دوسروں کی زمینیں غصب کرتے رہے، دوسروں کے فلیٹوں پر قبضہ کرتے رہے، ایسی بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ سننے میں ایسی باتیں آئی کہ لوگ دوسروں کے فلیٹوں پر قبضہ کر کے اس سے جو رشوت ملتی ہے، جو کمائی ہوتی ہے، جو پیسہ ہوتا ہے، اس سے عمرہ کرنے جاتے ہیں، اس سے حج کرنے جاتے ہیں۔ ایسے حج کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ایک حج نہیں، آپ 100 حج کر لیں، اگر آپ نے بندوں کے حقوق غصب کیے ہوئے ہیں تو وہ جب تک معاف نہ کر دے دنیا میں معاف ہونے والے نہیں۔ اللہ رب العزت بھی ان کو معاف نہیں کر سکتا ہے، اللہ رب العزت اپنے حقوق معاف کر سکتا ہے۔ تو یہ حج کی عبادت ہمیں تقوی سکھانے کے لیے آئی ہے کہ ہم وہاں جا رہے ہیں تو متقی بن کر واپس آئے۔ اس سلسلے میں قرآن میں بہت سارے مقامات ہیں جہاں اللہ رب العزت نے ایسے لوگوں کی فضیلت بیان فرمائی ہے جو لوگ تقوی حاصل کر لیں گے اور اللہ رب العزت کے اوامر کی پابندی کریں گے اور اس کی منع کردہ چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھیں گے، ایسے لوگوں کو کیا ملے گا، کیا فائدہ ہوگا۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں بہت جگہ اس چیز کا تذکرہ فرمایا ہے، میں ان میں سے صرف چند کا ذکر کروں گا۔
پہلا فائدہ تقوی کا یہ ہے کہ آپ دشمنوں کی سازشوں سے، ان کی عیاریوں سے، ان کی مکاریوں سے محفوظ ہوں گے۔ یہ اللہ رب العزت کا وعدہ ہے۔ خاص طور سے موجودہ حالات میں ہمارے خلاف جو بھی کچھ کیا جا رہا ہے، ہمیں معلوم بھی نہیں ہے کہ ہمارے خلاف کتنی سازشیں کی جا رہی ہیں۔ بہت سے مسلمان ایسے ہیں جو سو رہے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا ان کے خلاف ہو رہا ہے اور کیا نہیں ہو رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کا وعدہ کیا ہے کہ اگر حاجی حضرات یا عام مسلمان تقوی اختیار کریں گے تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا۔ اللہ رب العزت نے دو چیزیں یہاں پر بیان فرمائی۔ اگر صبر سے کام لوگے اور دوسری چیزیں تقوی اختیار کرو گے، دو چیزیں صبر اور تقوی، تو کیا فائدہ ہوگا؟ لا يضركم كيدهم شيئا۔ تو منافقین کی، کفار کی، دشمنان اسلام کی، یا کوئی بھی شخص تمہارے خلاف سازشیں کرتا ہے، ایسے لوگوں کی سازشیں تمہیں نقصان نہیں پہنچائیں گی۔ یہ اللہ رب العزت نے دنیا میں اس کا اعلان کیا ہے۔ ایک درس، ایک سبق ہمیں حج سے صبر کا بھی ملتا ہے۔ اس کی ٹریننگ ہوتی ہے حج کے اعمال ادا کرنے کے دوران۔ ابھی یہ موقع نہیں ہے تفصیل سے بیان کرنے کا۔ تو یہاں اللہ رب العزت نے تقوی کا ذکر فرمایا ہے۔ اگر ہم متقی بن جائیں تو دشمنوں کی سازشوں سے محفوظ ہو سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہماری مدد فرمائے گا۔ آئیے اور کیا فائدہ ہوگا؟ اگر متقی بن جائیں تو ایسی صورت میں اللہ رب العزت کی نصرت، اس کی تائید، اس کی مدد، جس کی ہمیں آج کل سخت حاجت ہے، ضرورت ہے، وہ نازل ہوگی اللہ رب العزت کی جانب سے۔ یہ اللہ رب العزت کا وعدہ ہے۔ اللہ کا ارشاد ہے ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون۔ یقیناً اللہ رب العزت ان لوگوں کے ساتھ ہے جو تقوی اختیار کرتے ہیں، جو اس کے احکام کی پابندی کرتے ہیں، ان کے ساتھ ہے۔ والذین هم محسنون، اور جو نیک کام کرنے والے ہیں اللہ رب العزت ان کے ساتھ ہے۔ یعنی اللہ رب العزت کی نصرت و تائید ایسے لوگوں کے شامل حال رہتی ہے۔ اور کیا فائدہ ہے متقی بننے کا؟ دنیا کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ تقوی اختیار کرنے کے اس مختصر سی آیت میں دو فائدے بیان کیے گئے، دو چیزیں ذکر کی گئی۔ ایک چیز تو یہ ہے یجعل لہ مخرجا، جو شخص تقوی اختیار کرے گا مشکلات، پریشانیوں سے نکلنے کی کوئی نہ کوئی راہ اللہ رب العزت اس کے لیے پیدا فرما دے گا۔ ہم میں سے کون ایسا انسان ہے جس کی زندگی میں مشکلات نہ آتی ہوں، پریشانیوں سے دوچار نہ ہوتا ہو؟ اگر آپ مشکلات اور پریشانیوں سے نکلنا چاہتے ہیں یا ان سے نکلنے کا بہترین طریقہ آپ جاننا چاہتے ہیں تو اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ تقوی اختیار کرنا ہوگا۔ ایک فائدہ تو یہ ہے، اور دوسرا فائدہ یہ ہے وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ اللہ رب العزت ایسے راستے سے رزق عطا فرمائے گا کہ بندے کو وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ روزی کے سلسلے میں بہت سارے لوگ پریشان رہتے ہیں، تنگ رہتے ہیں، کام نہیں مل رہا ہے، اور بہت ساری دقتیں ان کے سامنے آ رہی ہیں، دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلاتے رہتے ہیں۔ لیکن اگر اللہ رب العزت سے مانگیں اور اللہ کے احکام کی پابندی کریں تو یہ روزی کی تنگی کا مسئلہ بھی حل ہو سکتا ہے۔ اللہ رب العزت نے کہا کہ اگر تقوی اختیار کرو گے تو روزی میں بھی کشادگی ہوگی، روزی کے نئے نئے راستے اللہ رب العزت کھولے گا۔ آئیے اور کیا فائدہ ہوگا؟ متقی بنیں گے اور تقوی اختیار کریں گے، اس سے ایک اور فائدہ یہ ہوگا کہ زندگی میں آسانیاں پیدا ہوں گی، ہمارے معاملات آسانی سے حل ہو سکیں گے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا۔
جو شخص اللہ رب العزت سے ڈرے گا، تقوی اختیار کرے گا، تو اللہ رب العزت اس کے ہر کام میں آسانی پیدا فرما دے گا۔ آپ کا مشکل سے مشکل ترین کام آسان ہو سکتا ہے، بشرطے کہ ہم اللہ رب العزت کے احکام کی، اس کے اوامر کی پابندی کریں۔ اور تقوی سے کیا حاصل ہوگا؟ ایک اور مقام پر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے، انما یتقبل اللہ من المتقین۔ یہ اللہ رب العزت نے حابیل اور قابیل، آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں میں جب اختلاف ہوا، جھگڑا ہوا، اس موقع سے یہ بات قابیل نے کہی تھی، اس کو نقل فرمایا ہے۔ قابیل کی قربانی جو پیش کی تھی اس نے وہ قبول ہوئی، حابیل نے جو قربانی پیش کی وہ قبول ہوئی، اور قابیل نے جو قربانی پیش کی تھی وہ رد کر دی گئی، وہ قبول نہیں ہوئی۔ آخر وجہ کیا تھی؟ اس کا سبب کیا تھا؟ اللہ رب العزت نے نقل کیا ہے، انما یتقبل اللہ من المتقین۔ اللہ رب العزت قربانی ہو یا دیگر اعمال ہو، متقیوں کی جانب سے قبول فرماتا ہے۔ ایک کی قربانی میں تقوی تھا، دوسرے کی قربانی میں تقوی نہیں تھا، اس لیے اللہ رب العزت نے ایک کی قبول کی اور دوسرے کی رد فرما دی۔ اور جس مناسبت سے یہ ایام آنے والے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کی قربانی ہمیں یاد ہے، یاد ہونی چاہیے، اور ہم ہر سال ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کا اس موقع سے تذکرہ کرتے ہیں۔ آخر ابراہیم علیہ السلام کی اتنی بڑی قربانی کی قبولیت کی وجہ کیا تھی؟ اس کا راز کیا تھا کہ اللہ رب العزت نے آپ کی قربانی کو قبول فرمایا؟ تو تقوی کا خلاصہ یہ ہے کہ بندہ اللہ رب العزت کی مراد کو اپنی مراد پر مقدم رکھے۔ اللہ رب العزت کیا چاہتا ہے آپ سے، اس کو کریں۔ ہم کیا چاہتے ہیں وہ نہیں کرنا ہے۔ اللہ رب العزت کیا چاہتا ہے اسے مقدم کیجئے۔ یہ تقوی کا خلاصہ ہے کہ ہم کوئی بھی کام انجام دینے جا رہے ہیں، ہماری اپنی کوئی خواہش مرضی ہو سکتی ہے، لیکن یہ دیکھیں کہ اللہ رب العزت کی مرضی اور اس کی منشا کیا ہے، اللہ رب العزت کیا چاہتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام سے اللہ رب العزت نے چاہا کہ وہ بیٹے کی قربانی کریں، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے، لیکن عام طور سے لوگ بیٹے کی قربانی کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے، اتنا جگر لوگوں کے پاس نہیں ہوگا بیٹے کی قربانی کرنے کے لیے کوئی تیار ہو جائے۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام نے اس لیے رضامندی کا اظہار کیا چونکہ یہ اللہ رب العزت کا حکم ہے، اللہ کے حکم کو مقدم رکھا اور اس پر عمل کر کے دکھایا، اور یہ قربانی اتنی قبول ہوئی اور اس کو اتنی قبولیت حاصل ہوئی، اللہ رب العزت نے قیامت تک آنے والے انسانوں پر اس کا حکم دے دیا، اس کو ایک شعار بنا دیا، ایک علامت اور فرما برداری کی ایک پہچان قرار دے دیا۔ قیامت تک لوگ قربانی اس سنت کو جاری رکھیں گے۔ یہ راز تھا ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی قربانی کی قبولیت کا، تو اس میں بھی تقوی کا پہلو تھا۔ آئیے اور تقوی سے کیا حاصل ہوگا؟ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، ان اللہ یحب المتقین۔ اللہ رب العزت متقیوں سے محبت کرتا ہے۔ اگر ہم تقوی شعار ہو جائیں تو اللہ رب العزت کے محبوب بندوں میں شامل ہو سکتے، اور اللہ رب العزت اپنے محبوب بندوں کو پریشان حال نہیں چھوڑتا ہے، ان کی ضرور مدد فرماتا ہے اللہ رب العزت۔ اگر ہم اللہ رب العزت کے محبوب بندے بن جائیں تو ہماری مشکلات اور پریشانیوں میں تخفیف ہو سکتی ہے۔ یہ فائدہ ہے تقوی کا۔ آئیے ایک اور فائدہ تقوی کا اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحیاة الدنیا وفي الآخرة لا تبدیل لکلمات اللہ ذلک هو الفوز العظیم۔ اللہ رب العزت نے کہا کہ اے لوگو سن لو، کیا سن لو؟ کہا کہ ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم، جو اللہ کے ولی ہیں
اللہ کے مقرب بندے ہیں، اللہ تعالیٰ کے سچے بندے ہیں، ان پر قیامت کے دن کوئی خوف نہیں ہوگا۔ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور دنیا میں جو کچھ چھوڑ کر گئے ہیں اس کے سلسلے میں وہ غمزدہ نہیں ہوں گے۔ یہ کون لوگ ہوں گے کہ قیامت کے دن جن کے اوپر یہ خوف لاحق اور طاری نہیں ہوگا؟ کہا الذین آمنوا وکانوا یتقون، دنیا میں صاحب ایمان تھے اور دنیا میں صاحب تقوی تھے، اللہ رب العزت سے ڈرتے تھے۔ اللہ رب العزت نے اللہ کا ولی ہونے کی دو صفتیں یہاں بیان فرمائے، ایک تو ایمان اور دوسری چیز ہے تقوی۔ ایمان کے مراتب ہیں، تقوی کے بھی مراتب ہیں، تو جس قدر ایمان جس کا بہتر ہوگا ولایت کا اسی قدر اس کو اونچا درجہ ملے گا، اور جس کا تقوی اعلیٰ ہوگا اس کو ولایت کا اعلیٰ درجہ مل سکتا ہے۔ تو اللہ کا ولی اور اس کا دوست بننے کے لیے دو بنیادی شرطیں ہیں، ایمان اور تقوی۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ اللہ کا ولی وہ ہے جو پاگل ہو، مجنون ہو، جو نماز کے قریب نہ جاتا ہو اور اول فول بکتا ہو، اس کو لوگ مجذوب کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا ولی ہے۔ آپ سوچئے جو شخص پاگل ہو، مجنون ہو، ایسا شخص مرفوع القلم ہے۔ ہماری شریعت کے اندر اس کو نماز واجب اور فرض نہیں ہے، ہم نے اس کو اللہ کا ولی بنایا ہوا ہے، وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ کا ولی وہ ہو جو احکام الہی کی پابندی کرتا ہو اور صاحب ایمان ہو صحیح معنی میں۔ تو ایسے لوگ قیامت کے دن ان کے اوپر کوئی ڈر اور خوف نہیں ہوگا۔ اللہ نے وعدہ فرمایا ہے دنیاوی زندگی کے اندر، آخرت کے اندر بھی ایسے لوگوں کے لیے کیا ہے؟ کامیابی ہے، خوشخبری سنائی جائے گی اللہ رب العزت کی جانب سے۔ یہ کامیابی کی علامت ہے، پہچان ہے۔ اور بھی تقوی کے بہت سارے فائدے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ایک مختصر سی آیت میں ذکر فرمایا ہے وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ علم عطا فرمائے گا اللہ رب العزت۔ مسلمانوں کا یہ ایک بنیادی مسئلہ بنا ہوا ہے کہ علم میں مسلمان چاہے کوئی بھی علم ہو، علم دین ہو، علم شریعت ہو، علم دنیا ہو، کسی بھی طرح کا علم ہے، ہم علم میں سب سے پیچھے ہیں۔ اور ہمارے پیچھے ہونے کے بہت سارے اسباب ہیں، پسماندگی کے بہت سارے اسباب ہیں، ان میں سے ایک بنیادی مسئلہ یہ بھی ہے۔ اور خاص طور سے موجودہ زمانے کے جو طلبہ ہیں وہ غور فرمائیں، اگر آپ تقوی اختیار کریں گے تو آپ کو علم ملے گا، علم آپ کے دل و دماغ میں راسخ ہوگا، مضبوط ہوگا، پختہ ہوگا، اس کا اثر آپ کی زندگی میں نظر آئے گا۔ اور اگر تقوی نہیں اختیار کرو گے تو امتحان دینے کے بعد یہ علم آپ کے پاس نہیں رہے گا، آپ کے کام نہیں آئے گا۔ 1000 سرٹیفکیٹ آپ کو مل جائیں لیکن علم کا جو فائدہ ہے وہ آپ کو حاصل نہیں ہوگا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے وعدہ کیا ہے تقوی اختیار کرو گے تو ہم تم کو علم دیں گے، اور تقوی اختیار نہیں کرو گے تو علم سے محروم رہو گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں حج کے اس عظیم پیغام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو لوگ حج کرنے جا رہے ہیں اور واپس آئے، اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دے کہ ان کی زندگی میں تقوی کے اثرات نظر آئیں، اس عظیم عبادت کا اثر ان کی زندگی سے محسوس کیا جائے۔ اور جو لوگ جانے کی فکر میں ہے، سوچ رہے ہیں، وہ اس عظیم مقصد کو سمجھنے کی کوشش کریں اور ابھی سے تقوی کی زندگی میں اپنے آپ کو ڈھالنے کی کوشش کریں تاکہ ابھی سے ان کی زندگی میں تقوی آ جائے۔ ویسے تو ہر مسلمان کو اس کی ضرورت ہے، اس کی حاجت ہے، بغیر تقوی کے ہماری زندگی ناکام و نامراد ہے۔ لہذا ضروری ہے یہ بات کہ ہم تقوی کے معنی کو سمجھیں، مفہوم کو سمجھیں، اور اس کے جو نتیجے ہیں، اس کے جو ثمرات ہیں اور اس سے جو فائدے حاصل ہو سکتے ہیں ہمیں اور آپ کو،
ان کو بھی سمجھنے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔